قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ ہمیں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، کہ اے لوگو سبحان اسے کہتے ہیں پاک ذات ہے۔ سبحان کا اگر آسان لفظاً اندر میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ دیا تو آپ اس طرح سمجھ لگے کہ یہ وہ پاک ذات ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ سبحان اسے کہتے ہیں جو انوکھے کام کرے، جو مشکل کام کرے۔ سبحان اسے کہتے ہیں جو کسی کے دماغ میں ایسا یعنی کہ سوچنا بھی یعنی کہ دور کی بات ہے، اگر وہ کام اس کے سامنے ہو جائے تو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا سبحان اسے کہتے ہیں جو انوکھے کام کرے، مشکل کام کرے، اور یہ انوکھا اور مشکل کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کیونکہ معراج کا جو واقعہ ہے انوکھا ہی ہے۔ اور تھوڑے رات کے تھوڑے سے حصے میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے سفر کرنا، بیت المقدس جانا، نبیوں کی امامت کرانا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، پھر سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ جانا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کو تھوڑا سمجھنا انسان کے لیے بہت اوکھا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم معراج کو سمجھنا چاہتے ہو نا، معراج کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے جو میں نے قرآن میں پہلا جملہ فرمایا سبحان، اس سبحان کے لفظ کو سمجھ لو، تمہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنی عزت دے اس رب کے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، سیر کرئی، کس کو سیر کرئی؟ بعبدہ، اپنے محبوب بندے کو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو سیر کرائی۔ فرمایا لیلاً، کس وقت سیر کرائی؟ رات کو سیر کرا دی۔ حالانکہ دن کو سیر اللہ تعالیٰ کرا سکتے تھے، دن کو بھی معراج ہو سکتا تھا، لیکن دن کو معراج ہوتا تو لوگ دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر لوگوں کا جو ایمان بالغیب ہے وہ یقین نہ ہوتا، وہ جب یعنی کہ اس کو نہ مانتے تو پھر ان کا غیب پر ایمان نہیں آنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لیلاً، رات کو معراج کرایا، اور اس رات کے تھوڑے وقت میں اتنی بڑی سیر کرا دی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کہاں سے سیر شروع ہوئی؟ من المسجد الحرامی، مسجد حرام جو بیت اللہ شریف ہے، اللہ دا گھر ہے، اس کے ارد گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام سے سفر شروع ہوا اور الی المسجد الاقصی، اور بیت المقدس تک جو مسجد اقصی ہے وہاں تک یہ سفر زمینی ہے گا۔ تو پھر آگے فرمایا الذی بارکنا، اور یہ مسجد اقصی کے ارد گرد ایسی بابرکت مقام ہے، عظمت والے مقام ہیں، اور بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے آئے ہیں ان کا تمام کے تمام انبیاء کا اس بیت المقدس جہاں مسجد اقصی ہے یہاں ان کا آنا ضرور ہوا ہے، اور یہاں مسجد اقصی کے ارد گرد اور تمام انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں، ان کے مزارات ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مقام ہے جو برکت والا ہے، عظمت والا ہے۔ آگے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، کہ میں اپنے محبوب کو وہ نشانیاں دکھاؤں، وہ چیزیں دکھاؤں جو میں نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دکھائی۔ یہ کون دکھانے والا ہے؟ تو فرمایا انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ رب سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس لیے یہ رب کے آگے معراج کرانا اپنے محبوب کو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے معراج کی ابتدائی چیز رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف ہویا ہے، یہ معراج شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں کیوں نہیں ہوا؟
مکہ میں کیوں ہوا؟ یہ معراج کا معنی عروج ہے، معراج کا معنی بلندی ہے، معراج کا معنی عظمت حاصل کرنا ہے، معراج کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہم کلام ہو کے زیارت کر کے اللہ کو دیکھ کر واپس آنا، اس چیز کا نام معراج ہے، عروج پر جانا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف ہویا ہے مکہ میں کیوں ہویا ہے، مدینہ میں کیوں نہیں ہوا؟ اس پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ میں ہوتا تو پھر دنیا کہتی کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، یثرب کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، جو یثرب کے لوگ تھے، مدینہ کے لوگ تھے، وہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلے دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادی محبت تھی، چاہت تھی کہ وہ آخر الزمان پیغمبر اس مقام پر کب ہجرت فرمائیں گے، ہم اس محبوب کو دیکھتے جائیں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں گے اور اپنے دلوں کو ایمان سے منور کرتے جائیں گے۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، مدینہ میں معراج نہیں کرایا، کیونکہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے بہت لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ میں کیونکہ مشرک تھے، سخت قسم کے لوگ تھے، آج بھی اگر آپ تصور کر لیں، آج بھی وہی کفیت ہے۔ آج مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، آپ کو جو عربی ملیں گے وہ سخت طبیعت کے ہوں گے، ان کا لہجہ سخت، ان کا بولنا سخت، ان کا انداز سخت ہوگا۔ اب اگر وہی مدینہ منورہ میں چلے جائیں وہی عربی ہوں گے، لیکن ان کا انداز بولنے کا بڑا میٹھا ہوگا، وہ خدمت گزار ہیں، مہمان نواز ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب مدینہ مسجد نبوی میں دسترخوان یعنی کہ لگایا جاتا ہے تو وہ منتیں کرتے ہیں عربی، حالانکہ پتہ نہیں سینکڑوں دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عربی اور یعنی کہ لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر منت کرتے ہیں آپ میرے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر آئے ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے جو حضور کا مہمان بن کے آیا ہے ہم ان کی خدمت کریں۔ لیکن جو یعنی کہ عربیوں کا انداز محبت بھرا لہجہ مدینہ میں ہے وہ مکہ مکرمہ میں اب بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی یعنی کہ احترام والے لوگ ہیں اور مدینہ منورہ میں بھی احترام والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے معراج شروع کرایا، پھر جب معراج کر کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جب مکے والوں کو بتایا کہ میں تھوڑے سے وقت میں بیت المقدس گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج عطا کیا ہے، تو وہ کافر پہلے تو انکار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ وہ مذاق کرنا شروع کر دی، بلکہ طرح طرح کے مذاق کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات، یعنی کہ ہزاروں میل سفر ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، ہزاروں میل سفر ہے، تو اتنے تھوڑے سے وقت میں، اور پھر اس دور میں نہ ہوائی جہاز تھے، نہ ایسے کوئی تیز دھار، کوئی ایسی سواریاں تھی، گاڑیاں تھی جن کو راتی رات سفر کر کے طے کر لیا جاتا، لیکن ان کو پتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راتوں رات معراج کر کے آیا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں اور مسجد اقصی میں گیا ہوں۔ تو پھر پہلے تو کافروں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، پھر ان کافروں میں جو کچھ عقل رکھنے والے کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں امتحان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح راتوں رات سفر کر کے گئے۔ تو کچھ کافر جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ہم اس بات کو مانتے نہیں کہ آپ اتنا سفر کر کے گئے ہیں، تھوڑے سے وقت میں واپس آ گئے ہیں، لیکن اگر آپ گئے بھی ہیں چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات، تو پھر ہمیں مسجد اقصی کے یعنی کہ ان کا نقشہ بتائیے، مسجد اقصی کے کتنے دروازے، اس کے کتنے مینار، اس کا صحن کیا ہے، دائیں بائیں سب چیزیں پوچھنے لگ گئے۔ وہ پوچھنے لگ گئے کافر جنہوں نے مسجد اقصی کا سفر کیا تھا، تجارت کی یعنی کہ شکل میں یا جس نیت سے سفر کیا تھا، ان لوگوں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا، بیت المقدس کے مقام پر گئے تھے، جس وقت انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پورے مسجد اقصی بیت المقدس کا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ جس وقت رکھ دیا تو پریشان ہو گئے، پہلے تو کہنے لگے مانتے نہیں ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ سچ پورا نقشہ مسجد اقصی کا بتا دیا تو پھر اور پریشان ہو گئے، لیکن جن کے دل میں ایمان کی رتی برابر تھی تو وہ تو ایمان لے آئے، وہ تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق سچ بات کہہ رہے ہیں، لیکن جو
پکے کافر تھے، انہوں نے الٹا یعنی کہ الزام لگا دیتا، جی دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور جادو کے ذریعے اتنا سفر کر کے مسجد اقصی کو یہاں دیکھ کر ہمیں بتا دیا۔ یہ وہ ان کے اعتراض تھے، لیکن اس چیز پر بھی ان کافروں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا ہے واقعی حق سچ کا سفر کیا ہے، واقعی معراج ان کو ہوئی ہے، اتنا سفر جو کیا ہے بیت المقدس تک گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو وہ کافر تھے بد نصیب، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لے آیا۔ یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی مکہ مکرمہ میں معراج شریف کرانے کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت معراج شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی مختلف روایتیں ملتے ہیں۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے پاس آرام فرما رہے تھے۔ کچھ یعنی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم یعنی کہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ اس روایتوں کا اختلاف ہمارا یعنی کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کا یہ دیکھنا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو پھر اس کمرے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آئے ہیں تو وہ دروازے سے نہیں ہے، کھڑکی سے نہیں ہے، بلکہ ایک نئے انداز سے آئے ہیں۔ دیکھ لیجئے کوئی جب کسی سے ملنے آتا ہے وہ دروازوں سے آتا ہے، پہلے بھی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے جاتے تھے لیکن ایسے انداز سے نہیں ہے، لیکن جو آج انداز حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا رہے ہیں ایسا انداز پہلے نہیں اپنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے تھے وہ اس کمرے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مکان کی چھت کو پھاڑ کر چھت کے راستے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ جس وقت کمرے میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب کو دیکھ رہا ہے نا، آرام فرما رہے ہیں؟ جی پروردگار دیکھ رہا ہوں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر میں تمہیں آداب سکھاتا ہوں اپنے محبوب کو جگانے کا۔ ایسا نہیں کہ میرے محبوب کو نام لے کر پکارو، نہ نام بھی نہیں لینا، اور میرے محبوب کے جسم کو ہلانا بھی نہیں ہے، میرے محبوب کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلا کر بھی نہیں اٹھانا، میرے محبوب کے کندھوں کو ہلا کر بھی نہیں اٹھانا۔ اے جبرائیل آج میں تمہیں ایک ایسا ادب سکھاتا ہوں کہ ایسا ادب نہ پہلے میں نے کسی کو سکھایا، تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گیا، تمام پیغمبروں کے پاس گیا ہے، لیکن جس انداز سے میرے محبوب کے پاس آج آیا ہے، جو ادب میں تمہیں اب سکھانے لگا ہوں، ایسا ادب ایسا انداز تو نے پہلے کبھی نہیں اپنایا۔ اے جبرائیل میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرا محبوب آرام فرما رہا ہے اور تو میرے محبوب کو اٹھانے کا انداز ہے وہ اس انداز سے اٹھانا ہے کہ میرے محبوب کے قدموں کو اپنے نورانی لبوں کے ساتھ بوسہ دینا ہے، اور جب تو بوسہ دے گا میرے محبوب کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے مسئلہ ہے، حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں پیغمبر ہوتے ہیں نا، ان کا یعنی کہ دل جاگتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں ہمارا دل بھی سوتا ہے، پورا وجود سوتا ہے، دماغ سو جاتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں، پورا وجود سوتا ہے، لیکن نبیوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ پیغمبروں کے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سو جاتی ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بوسہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نورانی لب لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، سامنے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس پر ایک ادب کا تقاضا بھی سن لیجئے، جب بھی ہم کسی بڑے کو یا کسی بزرگ کو جگائیں نیند سے تو ادب کا یہی تقاضا ہے کہ اس کے پاؤں کو دبانا چاہیے، کو دبائیں گے اس کی خود بخود آنکھ کھلے گی، آپ کو سامنے دیکھ لیں گے تو آپ سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نام لے کر بڑوں کو اٹھائیں گے یہ بھی ادب کے خلاف ہے، ان کے جسم کو
ہلا کر جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ یہ ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے، سنت ہمارے لیے سبق ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، تو پھر یہ سنت بھی ہے کہ جب آپ بڑوں کو اٹھائیں، بزرگوں کو اٹھائیں، اپنے والدین کو جگائیں، تو ادب کا یہ تقاضا ہے ان کے پاؤں کو دبایا جائے، پھر ان کو اٹھایا جائے، ان کے نام لے کر ان کے جسم کو ہلا کر ان کو نہ اٹھایا جائے۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آج کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، آج آپ مہمان بن کر جائیں گے اور رب میزبان بنے گا۔ آج اللہ تعالی نے اتنیاں برکتیں، اتنیاں رحمتیں کر دی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ محبوب، آج اللہ آپ کو بلا تو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی نظارے دیکھ لیجئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، آسمانوں کو حکم دے دیا ہے، اے آسمانوں اپنا یعنی کہ ایسی خوشی کا اظہار کرو، مرحبا مرحبا کی بلند صدا بلند کر لو، کیونکہ آج وہ محبوب آ رہا ہے جس محبوب کا آپ کو انتظار تھا۔ اس کی میں آپ ایک حکمت بتا دوں کہ معراج زمین پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن آسمانوں پر معراج کرانے کی کیا حکمت تھی؟ تو پھر علماء فرماتے ہیں 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر خرباں، ہماری تو تعداد میں اتنی گنتی نہیں ہے، اس تعداد گنتی کو لو بھی زیادہ فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور وہ اپنی ڈپٹی دے رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ کس ڈپٹی میں مصروف ہے، کوئی کس ذکر میں، کوئی کس تسبیح میں، کوئی کس عبادت میں مصروف ہے، لیکن وہ فرشتے جو آسمان پر ہے وہ زمین پر نہیں آ سکتے۔ تو ان فرشتوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے آگے گزارش کی سی پر کہ پروردگار، اے پروردگار، ہم تیرے فرشتے ملائکہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، جس نبی کو تو نے اتنی عزت دی ہے، جس پیغمبر کو تو نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، ہماری حسرت ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے، ہمیں تو حکم نہیں ہے زمین پر جانے کا، لیکن پروردگار ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس محبوب کو آسمانوں پر لے آئیے، تاکہ ہم بھی اس آخری پیغمبر، اس آخر الزمان نبی، جس نبی کی عظمت شان آمد کے لیے آدم نے بھی انتظار کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت ہوا، موت کے بالکل قریب ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو پکارتے ہیں کہ بیٹا میرے قریب ہو جا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے قریب ہو گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، نصیحت دینا چاہتا ہوں۔ جی ابا جان فرمائیے، حکم کریے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، جب تم پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں۔ ہر مشکل وقت میں آپ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہوئے گا، درود پڑھنا تیرا کام ہوئے گا، اس نبی کا نام لینا تیرا کام ہوئے گا، تیری تمام مشکلات کو حل کر دینا رب کا کام ہوئے گا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی یہ گفتگو اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت شیس علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے ابا جان یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، آپ ساری انسانیت کے والد ہیں، آپ پہلے نبی ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، آپ نے یہ کس کا نام بتا دیا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے شیس، ادب سے میں تمہیں کہتا ہوں اس کا نام بھی ادب سے لینا ہے، کیونکہ میں جنت میں رہ کر آیا ہوں، میں جنت کی سیر کر کے آیا ہوں، میں جنت کی بہاریں دیکھ کر آیا ہوں، میں جنت کی رونقیں دیکھ کر آیا ہوں، میں جنت کے تمام مقامات کو دیکھ کر آیا ہوں، میں نے جنت کے تمام محلات پر محمد کا نام دیکھا ہے، جنت کے تمام یعنی کہ درختوں کے پتوں پر بھی محمد
محمد کا نام دیکھا ہے، حوروں کی پلکوں پر بھی محمد کا نام دیکھا ہے۔ اے شیز، اگر میری توبہ قبول ہوئی ہے تو اس نام کی برکت سے ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ وہ نبی ہے جس کا نام لینے سے اللہ مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے، آدم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہے، شیش بھی انتظار کر رہا ہے، تمام پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا، تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کی دعا کو قبول کیا۔ اے فرشتوں، ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، کیونکہ آپ تو زمین پر نہیں جا سکتے، میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو اپنے محبوب کا دیدار کرا دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ عظمت ہے فرشتوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو، ان کی آرزو کو پورا کیا اور اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر معراج کرایا۔ تو اسی لیے تو اس موقع پر بھی جس وقت تمام چیزوں کی حسرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، عظمت ہو، مقام ہو، تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سجا ہوا ہے، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کا، جو امام الانبیاء کا رتبہ عطا کرنا ہے، یہ رتبہ بیت المقدس میں ملے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی زیارت کے لیے وہ پہلے ہی مسجد اقصی میں پہنچ گئے ہیں۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا، جگانے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کی طرف لے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معراج کا سفر مسجد حرام سے شروع ہو رہا ہے۔ تو پھر اس میں ایک مسئلہ بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مسجد حرام سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر مسجد اقصی تک زمینی سفر شروع ہوا، تو پھر مومن کا بھی معراج کہاں ہوگا؟ اس مسجد میں ہوگا، اللہ کے گھر میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مسجد حرام سے شروع ہوا، مومن کا معراج اللہ کے گھر مسجد میں سجدے میں معراج ہوگا۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں بھی معراج ہو، ہم بھی اللہ کی زیارت کریں، ہم بھی اللہ کو دیکھیں، تو پھر اپنی پیشانی زمین پر رکھنا تمہارا کام ہوگا، اپنی زبان سے سبحان ربی الاعلی کہنا تمہارا کام ہوگا۔ معراج کا رتبہ مل جائے گا، معراج کا شرف مل جائے گا۔ اس لیے مومنو، اگر معراج کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر نمازوں کا اہتمام کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا سفر معراج کا شروع ہوا ہے تو وہ مسجد حرام سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، مسجد حرام سے شروع ہوئی، تاکہ اس قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پتہ لگ جائے اتنا اعلیٰ نبی، حالانکہ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں سے بھی سفر شروع ہو سکتا تھا، لیکن مسجد حرام میں لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ اس لیے یہ عظمت بتائی گئی کہ اے مومنو، تمہارے پیغمبر، تمہارے رسول، تمہارے نبی کا معراج مسجد حرام سے شروع ہوا ہے، تمہارا معراج بھی مسجدوں میں ہوگا، سجدوں میں ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اس چیز کا خاص خیال کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں معجزے ہیں، ان معجزوں میں یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تھوڑے سے وقت میں اتنا بڑا سفر کرا کے پھر واپس بلا لیا۔ یہ معراج ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے یہیں سے واقعہ آگے شروع کریں گے۔